لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال الله فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد پر. درخواست ہے ایک سورہ فاتحہ کی اپنے مرحومین کے لیے، شہدائے اسلام کے لیے، اور وہ مرحومین جن کے نام یہاں تختیوں پر درج ہیں ان سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، کل کی گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ سرکار سید الشہداء نے اگر مدینہ چھوڑا، اگر کربلا میں اتنی عظیم قربانیاں پورے شعور اور اختیار کے ساتھ پیش کی تو اس کا ایک سبب یہ تھا کہ اس وقت دین مٹ رہا تھا. حالات ایسے پیدا ہو چکے تھے کہ اگر رسول کا یہ نواسہ اپنی یہ عظیم قربانی پیش نہ کرتا تو آج مسجدوں سے اشہد اللہ الہ الا اللہ کی آوازیں نہ گونجتی. ختم ہو چکا ہوتا اسلام، مٹ چکا ہوتا دین. اللہ نے دین کو باقی رکھنے کا وعدہ کیا ہے، لیکن اس کے کچھ یہ جو ہے ذرائع بھی ہوتے ہیں، کچھ اسباب بھی ہوتے ہیں. اب اللہ ان یجری الامور الا باسبابها. سنت الہی یہ ہے کہ خدا جو کام کرتا ہے وہ اسباب کے ذریعے کرتا ہے. رزق خدا ہمیں دیتا ہے، ہم اس کا دیا کھاتے ہیں، لیکن سبب ہے ہمارے ہاتھوں کو ذریعہ بنایا ہمارے دہن تک پہنچنے کے لیے غذا کے. خود بخود اڑ کر کے غذا ہمارے دہن میں نہیں آ جائے گی. حفاظت کا وعدہ دین خدا کا، خدا نے خود حفاظت کا وعدہ کیا، ہم اس کی حفاظت کریں گے، لیکن اس کے لیے اسباب ضروری ہیں. اگر ہم ہاتھ نہ بڑھائیں گے تو ہم بھوکے رہ جائیں گے. خدا نے یہ ذریعہ جسے بنایا وہ ذریعہ ہے حسین ابن علی کی ذات. انہیں خدا نے ذریعہ بنایا جن کے ذریعے سے دین بچا. کل یہ سوال پیش کیا تھا تو کیا دین اتنا اہم ہے، اتنی قیمت ہے دین کی کہ اس کی حفاظت کے لیے اتنی عظیم ہستی کو قربان کر دیا جائے؟ یقیناً دین اتنا ہی عظیم ہے. جب کبھی دین اور دنیا میں ٹکراؤ ہو جائے تو جسے قربان کرنا ہے وہ دنیا ہے، وہ دین نہیں ہے. ثقافت اہل بیت یہی ہے، تہذیب اہل بیت یہی ہے، تعلیم اہل بیت یہی ہے، تعلیم قرآن یہی ہے. عام طور سے جب دنیا کا نام آتا ہے تو تین تصور ابھر کے سامنے آتے ہیں.
ایک وہ ہیں جو دنیا پہ قربان ہو جانا چاہتے، سب کچھ دنیا کے لیے قربان۔ ایک وہ ہیں جو دنیا سے بیزار ہیں، دنیا ان کی نگاہوں میں یہ جو ہے مذموم ہے، قابل نفرت ہے۔ لیکن تیسرا نظریہ جو اسلام کا نظریہ ہے، جو قرآن کا نظریہ ہے، دنیا قابل نفرت بھی ہو سکتی ہے، دنیا قابل محبت بھی ہو سکتی ہے، دنیا منفور بھی ہے، دنیا محبوب بھی ہے۔ آپ کس یہ جو ہے نگاہ سے دنیا کو دیکھ رہے ہیں؟ اگر غرق دنیا ہو گئے تو یہ دنیا مذموم ہے، اگر دنیا سبب بن جائے کہ آپ خدا کو بھول جائیں، رسول کو بھول جائیں، دین کو بھول جائیں، یہ دنیا قابل نفرت ہے۔ یہ دنیا کوڑھی کے ہاتھ میں سور کی ہڈی سے بھی حقیرتر ہے۔ لیکن اگر یہ دنیا، آپ نے اس دنیا کو اس نقطے سے دیکھا کہ آپ دنیا میں تو ہیں مگر خدا سے غافل نہیں ہیں، دنیا کو آپ نے یہ جو ہے ملکیت نہیں سمجھا بلکہ امانت سمجھا کسی کی۔ نگاہ کیا ہے؟ آیا دنیا ملکیت ہے یا دنیا امانت ہے؟ اگر دنیا کو جو ہے ملکیت سمجھ بیٹھیں گے تو سبب بنے گی خدا فراموشی کی، لیکن اگر دنیا کو آپ امانت سمجھ لیں گے تو یہی دنیا آپ کو خدا کی یاد دلائے گی۔ یہ دنیا خدا سے غافل بھی کر سکتی ہے، یہ دنیا آپ کو خدا کی یاد بھی دلا سکتی ہے۔ قرآن مجید میں دونوں نمونے موجود ہیں۔ جہاں دنیا قابل نفرت ہے وہاں ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ فمن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے صاحبان ایمان، دیکھو یہ دنیا تمہیں یاد خدا سے غافل نہ کر دے۔ آج دنیا کی ساری مشکل، سارے مسائل، سارے یہ جو ہے مظالم، سارا ستم اسی لیے ہے انسان خدا کو بھول گیا ہے۔ ساری پریشانیاں، سارا کرپشن اسی لیے ہے۔ جتنی تدبیریں کی جاتی ہیں اتنے ہی جرائم اور بڑھتے جا رہے ہیں۔ الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو بیماری کی جڑ ہے اس کی یہ جو ہے گرفت نہیں ہوئی ہے۔ بیماری کچھ اور ہے، دوا کچھ اور دی جا رہی ہے۔ ظاہر سے بات اس مرض کا علاج نہیں ہوگا۔ بیماری یہ ہے آج دنیا کی، آج اگر دنیا میں جنگیں ہو رہی ہیں، آج اگر دنیا میں اختلاف ہے، دنیا میں تفرقہ ہے، خون ریزی ہو رہی ہے، بے گناہوں کا خون بہایا جا رہا ہے، غزہ کے اوپر یہ وحشیانہ حملہ، دلیل اس بات کی ہے کہ حملہ کرنے والے خدا کو بھولے بیٹھے ہیں، خدا فراموش ہیں۔ اگر خدا انہیں یاد ہوتا تو اپنی دنیا آباد کرنے کے لیے دوسروں کے دنیا کو جو ہے ویران نہ کرتے۔ مذموم ہے وہ دنیا، لائق نفرت ہے وہ دنیا جہاں اپنی دنیا آباد کرنے کے لیے دوسروں کی دنیا اجاڑ دی جائے۔ کیا ممکن ہے کہ ہم دنیا کو آباد بھی کر لیں اور خدا کو بھی یاد رکھیں؟ ہاں ممکن ہے۔ قرآن مجید ایسے لوگوں کا تعارف کراتا ہے کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ۔ کچھ ایسے بندے بھی ہیں اللہ کے جو تجارت بھی کرتے ہیں، یہ جو کاروبار بھی کرتے ہیں، یہ جو ہے بزنس بھی کرتے ہیں، لیکن تجارت اور کاروبار اور بزنس انہیں یاد خدا سے غافل نہیں کر دیتی ہے، انہیں نماز کو قائم کرنے سے اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے غافل نہیں کر دیتی ہے۔ تو دو طرح کے افراد اس دنیا میں، کچھ وہ ہیں جو دنیا میں اتنا غرق ہو جاتے ہیں نہ انہیں خدا یاد ہے، نہ یہ جو ہے نماز کا قائم کرنا انہیں یاد ہے، نہ بندگان خدا کی غربت کا انہیں احساس ہے، کہ اس احساس کے نتیجے میں ان کے ہاتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کی طرف آگے بڑھے۔ ایک نمونہ میں نے کل پیش کیا تھا کہ بزنس نے کس طرح سے یاد خدا سے غافل کر دیا، اور دوسرا نمونہ کہ کس طرح سے بزنس ہے، بہت بڑا کاروبار ہے، مگر یاد خدا سے غافل نہیں ہے۔ صفوان جمال امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں۔
بہت بڑا بزنس ہے، بہت بڑا کاروبار ہے ان کا، اونٹوں کا کاروبار ہے. جس طریقے سے آج یہ جو ہے جہازوں کا کاروبار ہوتا ہے، جہاز کی ایئر لائن کسی کے پاس ہے. اس زمانے میں ظاہر سی بات جہاز تو نہیں تھے نا، وسیلہ سفر کیا تھا؟ اونٹ ہوتے تھے. جمال یعنی اونٹ والے، اونٹوں کا اتنا بڑا کاروبار تھا کہ بادشاہ وقت کو بھی جب سواری چاہیے ہوتی تھی تو ان سے معاملہ ہوتا تھا، ڈیل ان سے ہوتی تھی. چھوٹا موٹا کاروبار نہیں ہے. ہارون الرشید کو حج کے لیے جانا ہے، اسے اونٹوں کی ضرورت ہے. بادشاہ جب جائے گا تو اکیلے تو نہیں جائے گا نا، لاؤ لشکر کے ساتھ جائے گا. ہمیشہ ہوتا کوئی ایونٹ اگر ہوتا ہے تو حکومتوں کے پاس اپنی گاڑیاں تو ہوتی ہیں، لیکن مجبور ہوتے ہیں باہر سے بھی گاڑیاں یہ جو ہے لینے کے لیے. انہیں حج پہ جانا ہے، جتنا اپنے ان کے پاس اونٹ ہے، سواریاں ہیں، گھوڑے ہیں، انہیں کافی پڑ گئے ہیں. صفوان جمال سے انہوں نے ڈیل کی ہے، ان سے ان کا معاہدہ طے ہوا ہے کہ وہ قافلہ لے کر کے جائیں گے، اپنے اونٹ کرائے پر دیں گے انہیں. بہت بڑی ڈیل ہے، کوئی معمولی ڈیل نہیں ہے، بادشاہ سے ڈیل کی ہے انہوں نے. اس کی خبر امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوئی. طلب کر لیا امام نے، صفوان میں نے سنا ہے کہ تم نے ہارون کے ساتھ ڈیل کی ہے، ایک ظالم کے ساتھ، ایک ستمگر کے ساتھ تم نے اپنا جو ہے کاروبار کیا ہے، بزنس کیا ہے اس کے ساتھ. کہا مولا کسی جو ہے برے کام کے لیے نہیں کیا ہے، حج کے لیے جا رہا ہے. اچھے کام کے لیے کیا ہے؟ لشکر کشی کے لیے اسے اونٹ نہیں دے رہا ہوں، کسی مظلوم کا گھر اجاڑنے کے لیے اسے اونٹ نہیں دے رہا ہوں، کسی بے گناہ کے علاقے پر حملہ کرنے کے لیے اسے اونٹ نہیں دے رہا ہوں، حج کے لیے اونٹ دے رہا ہوں. امام نے کہا صفوان یہ بتاؤ، جب تک ہارون حج کر کے واپس نہیں آ جاتا تمہاری دعا کیا ہے؟ ہارون کو موت آ جائے یا اس کی زندگی باقی رہے؟ مولا دعا تو، جھوٹا آدمی نہیں تھا نا، مولا دعا تو یہی ہے کہ صحیح سالم واپس آ جائے، ورنہ ہمارے اونٹ کون دے گا، ہمارا پیسہ کون دے گا؟ کہ دعا تو یہی رہے گی. کہ صفوان ظالم کی حیات کے ایک لمحے کی دعا کرنا بھی، ایک لمحے کے لیے اس کی حیات کی آرزو رکھنا گناہ عظیم ہے. اسرائیل کی نابودی کے لیے بلند تر سلوات. اب کیا کریں؟ ڈیل ہو چکی ہے، وہ بھی کس سے؟ حکومت وقت سے. جا کے کل ان سے کہہ دے گی جی ہم آپ کے ساتھ کاروبار نہیں کرتے، آپ ظالم ہیں. ہو نہیں سکتا نا، یہ تو نہیں ہو سکتا. جلاد ہے وہ، ڈکٹیٹر ہے، سفاک ہے. معصومین کو اس نے نہیں بخشا تو ان کی کیا حیثیت ہے؟ اب یہ معاملہ ہے کہ ایک طرف دنیا ہے، ایک طرف آخرت ہے. بہت بڑا کاروبار ہے، بہت بڑا بزنس ہے، بڑے بزنس مین ہیں، بڑے مالدار ہیں، دنیا ان کی مٹھی میں ہے صفوان کی. مگر نہ خدا کو بھولے ہیں نہ امام کو بھولے. امام کا حکم ہے تو انجام پانا ہے، ہمیں راستہ نکالنا ہے. صفوان نے سارا بزنس اسی دن بیچ دیا، پورا بزنس بیچ دیا، جمع جمایا کاروبار. جو لوگ اس فیلڈ میں ہیں بزنس والے اچھی طرح جانتے ہیں، بزنس وہ چیز ہے کہ انسان فیملی کو قربان کر دیتا ہے. جمع جمایا بزنس. صفوان نے سارے اونٹ بیچ دیے. جا کے ہارون سے کہا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھ سے اب کاروبار نہیں چل رہا ہے، میں نے سارے اونٹ بیچ دیے ہیں، آپ کسی اور سے معاملہ کر لیجئے. میں نے کاروبار ہی ختم کر دیا. کہ کاروبار باقی رہتے ہوئے اگر ہارون کو اونٹ نہ دیتے تو نہیں ممکن تھا، نہیں تھا. دولت، اتنی بڑی ڈیل، اتنا بڑا فائدہ، اگر یاد خدا سے ٹکرا رہا ہے، حکم امام سے ٹکرا، سب قربان. ہارون نے کہا مجھے پتا ہے کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو، مگر یہ پرانے تعلقات اگر نہ ہوتے تو میں تمہارا سر قلم کر دیتا. یہ معلوم ہے جو تم کہہ رہے ہو حقیقت وہ نہیں ہے، حقیقت کچھ اور ہے. تو جب کبھی دنیا آخرت سے ٹکرانے لگے تو جو یاد جن کے دلوں میں جو دنیا میں ہیں، بزنس بھی کرتے ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں، دولت بھی کماتے ہیں، لیکن دولت کو اپنی ملکیت نہیں سمجھتے ہیں، اللہ کی امانت سمجھتے ہیں.
ملکیت نہیں سمجھتے. ہمیں جو قرآن نے درس دیا کیا دیا کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے ایک جملہ فوراً ہماری زبان سے نکلتا ہے, فوراً ایک جملہ آتا ہے نا زبان سے. البتہ افسوس یہ ہے کہ ہم بہت ساری باتیں کہہ جاتے ہیں سمجھے بغیر. کاش اس پہ غور کر لے. فوراً کہتے ہیں بچہ بچہ جانتا, انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا معنی اس کا ہوتا ہے؟ انا للہ کا معنی ایک بے شک ہم اللہ کی ملکیت ہیں, ہم اللہ کی پراپرٹی ہیں. ہم خود جب اللہ کی پراپرٹی ہیں تو جو دولت ہمارے پاس ہے وہ ہماری کہاں سے آ گئی؟ جو کچھ بھی اللہ نے ہمیں, جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے سب اس کی ہے, ہمارے پاس بطور امانت ہے. انا للہ, ہم خود اللہ کی پراپرٹی ہیں, ہم خود اللہ کی ملکیت ہیں. جب ہم خود اپنے نہیں ہیں تو ہماری گاڑی, ہمارا بزنس, ہمارا کاروبار, ہماری اولاد, ہمارا گھر بار ہمارا کہاں سے ہو گیا؟ جو کچھ ہے اس کی عطا ہے. جو کاروبار ہے, جو بزنس ہے, جو یہ جو ہے منافع بزنس, ہم اس کی یہ جو ہے نمائندگی میں کر رہے ہیں. بزنس بھی ہمارا بزنس نہیں ہے, اس کی امانت ہے. امانت تو وہیں صرف کی جاتی ہے نا جہاں ہمیں اس بات کی پرمیشن ہو, ہمیں اس بات کی اجازت ہو. امانت کو اس کے علاوہ تو کہیں صرف نہیں کر سکتے. انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ کی امانت ہیں, اس کی پراپرٹی ہیں, اور ایک دن اسے یہ امانت واپس کرنا ہے, ہینڈ اوور کرنا ہے. انا الیہ راجعون, یہ امانت اسے واپس کرنا ہے ہمیں. جب نظریہ یہ ہو جاتا ہے حکم امام نہیں, تم اس کے ساتھ بزنس نہیں کر سکتے, اس کی حیات کی آرزو نہیں کر سکتے, ظالم کی زندگی کی آرزو نہیں کر سکتے, تو ٹھیک ہے اگر مولا کی منشا یہ ہے سارا بزنس قربان. بعض جگہوں پہ مولا کہتے بزنس کو چھوڑ دو, اس کے ساتھ رابطہ نہ رکھو. بعض جگہ پہ مولا خود بھیجتی ہیں. خود ساتویں امام کی زندگی میں 2 نمونے ہیں سامنے, 2 نمونے ہیں. ایک کو حکومت سے رابطہ رکھنے سے منع کر دیا, اور ایک کو حکومت سے رابطہ رکھنے کے لیے خود امام نے آمادہ کیا. 2 نمونے, 2 سیمپل ہیں. ایک کا نام تو سن لیا, دوسرے کون ہیں؟ علی ابن یقطین. علی ابن یقطین حکومت میں کسی معمولی عہدے پر بھی نہیں, یہ جو ہے وزیر ہارون, وزیر اس زمانے میں یہ وزیر ایک ہی ہوا کرتا, 10 نہیں ہوا کرتے تھے. یعنی یہ جو ہے وزیر اعظم, یعنی سارا کام, حکومت کی ساری ذمہ داری اس کے شانوں پہ ہوا کرتی تھی. بھیج دیا, اتنے بڑے عہدے پر پہنچ گئے. یہ نہیں کہ صاحب ہم تو عہدہ قبول نہیں کرتے, ہم تو منصب قبول نہیں کرتے, نہیں نہیں نہیں, ہمارا کام تو فقط جھاڑو دینا ہے بس, چپراسی کے علاوہ ہمارا نہیں. ہمیں تو وہاں تک پہنچنا ہے, وہاں تک بھی پہنچیں گے, مگر مقصد کیا ہے, ہدف کیا ہے, ٹارگیٹ کیا ہے ہمارا, کیوں گئے ہیں وہاں پر؟ اس لیے کہ ہمارے ساتھ کچھ نہ کھائیں جیسے عمر ساتھ گیا تھا. امام وہاں بھیج رہے ہیں کاہے کے لیے؟ بھیج رہے ہیں اس لیے کہ اسلام محمدی, حقیقی اسلام کے پیرووں پر وہاں ظلم ہوتا ہے. یہ حکومت کے اندر جا کر کے ان سے ظلم کو کم کرائیں, دور کرائیں, نجات دلائیں ان کو ظلم سے. نمبر 1. نمبر 2, حکومت کے منصوبوں سے امام کو آگاہ کرتے رہے, کیا سازشیں وہاں تیار ہو رہی ہیں. مومن کو یہ جو ہے اس کی آنکھ کھلی ہونی چاہیے, پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے خلاف کیا سازشیں ہو رہی. اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے خلاف سازشیں کیا ہو رہی ہیں, اس کا توڑ کیسے کریں گے, یہ جو ہے مقابلہ کیسے کریں گے؟ علی ابن یقین وہاں کاہے کے لیے گئے ہیں؟ مظلوموں کی حمایت کے لیے گئے ہیں, ظالم کو جو ہے مدد پہنچانے کے لیے نہیں گئے ہیں. امام نے ایک معیار معین کر دیا ہے کہ اگر ظالم حکومتوں سے کبھی ہمیں تعاون کرنا پڑے, جائز ہے کہ ناجائز؟ کہاں تک جائز, کہاں تک ناجائز؟ اگر ہم وہاں پہ تعاون کر رہے ہیں مظلوم کی حمایت کے لیے, نہ کہ ظالم کو جو ہے تقویت پہنچانے کے لیے. سارے شیعوں کو خبر ہو گئی ہے, اندر 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 ساری اطلاعات. اس زمانے میں شیعہ یہ جو ہے بکھرے ہوئے نہیں تھے, بکھرے تھے یعنی علاقے میں تھے بکھرے ہوئے, مگر ایک ایسی تنظیم تھی, سب یہ جو ہے جڑے ہوئے تھے ایک دوسرے سے. یہ نہیں کہ ایک دوسرے سے جو ہے بیگانہ نہیں تھے, الگ الگ شہروں میں رہتے تھے مگر سب جڑے, ایک خراسان میں, ایک رے میں, ایک کوفے میں, ایک مدینے میں. لیکن اس زمانے میں آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے وسائل نہ ہوتے ہوئے بھی یہ سارے شیعہ جو ہے وہ جڑے ہوئے ایک دوسرے سے, اندر 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 ساری خبریں پہنچ جاتی تھی. ایک ایسا انتظام تھا, کٹے ہوئے نہیں تھے ایک دوسرے. آج ہم لوگوں کا عالم ہے کہ آج ساری سہولتیں موجود ہونے کے باوجود بھی ہم ایک دوسرے سے
کٹے ہوئے، ایک کو دوسرے کی خبر نہیں ہے. لوگوں کو خبر ہو گیا، اب جس کا جو کام ہوتا ہے سیدھے کہاں؟ علی ابن یقطین کے پاس. ہے نا مزاج ہم لوگ آج بھی ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ فلاں افسر، فلاں آدمی، فلاں سیٹھ، فلاں کارخانے والا، فلاں دولت مند جو ہے وہ غریبوں کی مدد کرتا ہے، تو ہر ایک لائن لگ جاتی ہے نا وہاں. تو یہ اکا دکا ملتے ہیں ثابت کیا. اب جس کا بھی جو کام ہے علی ابن یقطین کیا، جو کام ہے علی ابن یقطین کیا، جو کام ہے علی ابن یقطین کیا. خب علی ابن یقطین بھی انسان ہے نا، کبھی کبھی تھک جاتے تھے. ایک شیعہ آیا، ایک مظلوم آیا، اسلام محمدی کا ایک پیرو آیا، اپنی یہ جو ہے مشکلات لے کر کے علی ابن یقطین کے پاس کہ فلاں حاکم نے تنگ کیا، اتنا ٹیکس لگا دیا گیا، اس طریقے سے ہم کو یہ جو ہے ستایا گیا، اپنی مشکل کو حل کرانے کے لیے. اور علی ابن یقطین مشکلوں کو حل کر دیتے تھے. اس دن نہ جانے کس موڈ میں تھے، ڈانٹ دیا اس کو علی ابن یقطین نے. جس کو دیکھو چلاتا ہے منہ اٹھائے ہوئے. میں کیا کروں، میں کیا کروں، اگر تمہارے ساتھ یہ مشکل ہے تو میں کیا کروں. ڈانٹ کے بھگا دیا. وہ شیعہ امام کے گھر آیا، حاکم امام کے پاس گھر آیا امام کے. کہا مولا آپ نے تو کہا تھا کہ وہاں تو ہمارے ساتھ برتاؤ یہ ہوا، بجائے مشکل حل ہونے کے الٹے ہماری توہین ہوئی. سن لیا امام نے. مدینے آئے، حج کے لیے آئے تھے، تو علی ابن یقطین ہوتے ہوئے مدینے امام کی خدمت میں بھی حاضر ہوئے. امام کے پاس جب گئے تو امام نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا. مولا کیا وجہ ہے، کیا خطا ہو گئی مجھ سے؟ کہ جب تمہارے پاس شیعوں کے لیے وقت نہیں ہے تو ہمارے پاس تمہارے لیے وقت نہیں ہے. ہم نے تمہیں وہاں کس لیے بھیجا تھا؟ ظالم کو مدد دینے کے لیے نہیں، وہاں تمہیں بھیجنے کا مقصد ہی تھا مظلوموں کی حمایت، ان کی خبر گیری، ان کی مشکلوں کو حل کرنا. تم نے ہمارے شیعہ کو اپنے در سے ٹھکرا دیا. کہ مولا غلطی ہو گئی، منصب مل گیا، میں بھولا نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہیکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. بھولنا نہیں ورنہ گھاٹے میں رہ جاؤ گے. رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ. ہیں عہدہ بھی ہے، منصب بھی ہے، کاروبار بھی ہے، بزنس بھی ہے، سب کچھ، لیکن جیسے تھے ویسے ہی. اخلاق نہیں بدلا، اخلاق نہیں بدلا، کردار نہیں بدلا، عقیدہ نہیں بدلا. مولا معافی مانگتا ہوں، غلطی ہو گئی. مولا نے کہا ایسے نہیں معاف کرتا جب تک وہ نہ معاف کرے، جب تک وہ نہ معاف کرے. مولا وہ تو کوفے میں رہتا ہے، ہم مدینے میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں. کہ اگر تم معافی مانگنے کو تیار ہو جاؤ تو وہاں تک پہنچانا میرا کام، وہاں تک پہنچانا میرا کام. کہا مولا میں تیار ہوں اس سے معافی مانگنے کے لیے. مولا نے کہا بقی میں جاؤ، ایک سواری ملے گی، بیٹھ جاؤ اس کے اوپر، پہنچ جاؤ گے کوفے. آیا علی ابن یقطین بقی میں، دیکھا جیسے امام نے سواری کہی، سواری موجود ہے، سواری پر بیٹھا. چشم زدن میں، وہ طی الارض جسے کہتے ہیں نا، چشم زدن میں کوفہ پہنچ گیا، اس شیعہ کے گھر کے پاس. دق الباب، وہ باہر نکلا، دیکھا علی ابن یقطین، خوفزدہ ہو گیا، یا اللہ کیا مصیبت آئی. مگر دیکھا کہ علی ابن یقطین کا عالم بدلا، ہاتھ جوڑے کھڑے ہوئے ہیں. یہ جو ہے وزیر ہے، وزیر اعظم ہے اس ملک کا. عباسی سلطنت بہت بڑی سلطنت تھی، افریقہ سے لے کر کے خراسان تک دسیوں حکومتیں آج اس کے اندر ہیں. اتنی بڑی حکومت کا مالک ہاتھ جوڑے کھڑا ہے، بھائی مجھے معاف کر دو، اس سے غلطی ہو گئی اس دن. اس نے کہا ہاں معاف کیا. کہا ایسے نہیں، ایسے نہیں، میں اپنے رخسار زمین پہ رکھتا ہوں، تم اپنا پیر میرے رخسار پہ رکھ کے کہ علی ابن یقطین جا تجھے معاف کیا. اتنا بڑا عہدہ، اتنا بڑا منصب دار، لیکن یہ غافل نہیں ہوا ہے. دولت ہے، منصب ہے، لیکن دولت و منصب کو اپنی ملکیت نہیں سمجھتا ہے بلکہ اللہ کی امانت سمجھتا ہے. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. دنیا اگر مقصد نہ بنے، یہ جو ہے وسیلہ بن جائے.
ذریعہ بن جائے. اگر دنیا جو ہے ذریعہ بن جائے، وسیلہ اگر بن جائے، تو یہ دنیا محبوب ہے، یہ دولت محبوب ہے. وہ آیت ہے نا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اس وقت تک تم نیک نہیں بن سکتے ہو، نیکی کو نہیں پا سکتے ہو، جب تک وہ خیرات میں دو جو تمہیں محبوب ہے. کیا خیرات میں دیں؟ یہ جو ہے سورہ فاتحہ پڑھ دیں، خیرات میں سورہ فاتحہ دے دیں. مما تحبون، جو دولت، جو مکان، جو گاڑی، جو پیسہ تمہیں محبوب ہے. تو اگر یہ دولت، یہ گاڑی منفور ہوتی تو قرآن مما تحبون کیوں کہتا؟ نہیں، یہ دولت قابل محبت ہے، اس سے محبت کر سکتے ہیں، محبوب ہے. یہ کب محبوب ہے؟ جب ہم اس کو جو ہے یہ جو ہے وسیلہ سمجھیں، مقصد نہ سمجھیں. دولت محبوب ہے. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جب بی بی کی یہ جو ہے شادی ہوئی ہے، رسول خدا جب دوسرے دن بیٹی کے گھر گئے ہیں تو دیکھا بی بی کے بدن پر وہ شادی کا جوڑا نہیں ہے جو پیغمبر نے ان کو دیا تھا. معمولی صاحب بوسیدہ کپڑا پہنے ہوئی ہے، روز کا کپڑا. بیٹا وہ شادی کا جوڑا کیا؟ دلہن آخر بہرحال دلہن شادی کے موقع پر اپنا وہ کپڑا پہنتی ہے نا، فوراً یہ بوسیدہ کپڑا کہاں سے آ گیا؟ وہ کپڑا کیا ہوا بیٹا؟ کہا بابا رات میں ایک سائل آیا تھا، دروازے میں ایک سائل آیا، اس نے سوال کیا، میں نے وہ کپڑا اتار کے اسے دے دیا. بیٹا کچھ اور دے دیا ہوتا؟ کہا بابا آپ ہی نے تو یہ آیت سنائی ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اس وقت تک تمہیں نیکی نہیں مل سکتی جب تک تم وہ نہ دے دو جس سے تمہیں محبت ہے. بچا ہوا کھانا انفاق کر دینا اور بات ہے، اگرچہ ہم بچا ہوا کھانا بھی انفاق کرنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں. کھانا پھینکا جا رہا ہے، یہ خبر ملی ہے کہ تبرک آتا ہے، اسراف ہو رہا، پھینکا جا رہا ہے کھانا. اسراف گناہان کبیرہ میں سے. تبرک بانٹنا یہ جو ہے مستحب ہے، اسراف حرام ہے. اسراف حرام ہے. کھانا اگر بچ گیا ہے اس کا انتظام رکھیں، پیک کر کے مومنین کو دے دیں، اپنے ساتھ لے کے چلے جائیں. نہیں ان کو دینا چاہتے، وہ نہیں لے آنا چاہتے، غریب آبادی اگر یہاں پر، غریبوں میں جا کر کے حسین کے نام پہ بانٹ دیں. آپ دیکھیں چھوٹے سے عمل سے کتنا فائدہ ہوگا. ایک پرچی لکھ کے لگا دی اس پیکنگ کے اوپر، حسین کا نام پہنچ گیا اس کے کانوں تک. ضروری نہیں کہ وہ حتما شیعہ مومن ہو لینے والا، کافر بھی کیوں نہ ہو، کیونکہ اسلام کافروں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ نیکی کرنے سے منع نہیں کرتا، منع نہیں کرتا. ان کو انسانی خدمات ان تک پہنچا سکتے ہیں. اسراف نہ کریں اس کا. بہت سے بہت خیرات کرتے، کیا کرتے؟ جو چیز بچی ہوئی ہے، وہ کپڑے جو پرانے ہو گئے ہیں، اب ہماری نگاہوں سے اتر گئے، انہیں خیرات کر دیا. خیر یہ بھی غنیمت ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ وہ چیز دو جو تمہیں پسند ہے، محبوب ہے تمہیں. بابا میں نے دیکھا میرے گھر میں مجھے شادی کے جوڑے سے کوئی چیز زیادہ پسند نہ تھی، اس لیے میں نے وہ دے دیا، خیرات کر دیا، یہ پرانا کپڑا پہن لیا. تو محبوب ہے یہ دنیا. بی بی کی نگاہ میں بھی وہ شادی کا جوڑا محبوب ہے، لیکن محبوب ہے کیا؟ امانت ہے. یہ مقصد نہیں ہے، ذریعہ ہے دنیا. لہذا سائل اگر دروازے پر آ گیا محبوب ہے، مگر ہم اسے دے دیں گے، خود پرانا کپڑا پہن لیں گے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. خاندان کی سرپرستی کر رہے ہیں، اپنی فیملی کی خدمت کر رہے ہیں، بچوں کی، بیوی کی، اس سے اسلام نے منع نہیں کیا ہے. لیکن ایک دفعہ بیوی اور بچے ہی مقصد بن گئے ہیں، ایک دفعہ نہیں. بیوی اور بچے ہماری نگاہ میں اللہ کی امانت ہیں. بچے کی ہم پرورش کر رہے ہیں، اسے پال رہے ہیں، اس سے پیار کر رہے ہیں، اسے محبت دے رہے ہیں. کیوں محبت دے رہے ہیں؟ ایک دفعہ تو میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے، میں کر رہے ہیں، یہ اللہ کی امانت ہے. اللہ نے اس کی پرورش ہمارے ذمے دی ہے. اگر ہم بچے کو محبت نہ دیں گے تو بچہ انحراف کا شکار ہو جائے گا. بہت سارے بچے جو ہے گمراہ ہو گئے ہیں. گمراہ ہونے کی ایک اہم وجہ یہ ہوتی ہے انہیں گھر میں گھر والوں سے محبت نہیں ملی، وہ کہیں اور جا کے محبت خریدتے ہیں.
اگر آپ بچے کو محبت نہ دیں گے، اگر آپ اپنے بچے کو وقت نہ دیں گے، اگر آپ اپنے بچے کو ٹائم، یہ ہے ٹائم کہاں ہے، وقت کہاں ہے، کاروبار، بزنس، مجلس، فلاں، کب جائیں اپنے بچوں، نہیں ضروری ہے اس میں ایک ٹائم نکالیں اس کے لیے بھی. یہ بچے اس بچے کے ساتھ اس نیت سے محبت کرنا یہ مجلس اور نماز کے ثواب سے کمتر ثواب نہیں رکھتا. اگر ہم بچے کو محبت نہ دیں گے، بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہے ہیں، اس کے ساتھ یہ جو ہے حسن سلوک کر رہے ہیں، اس کی خدمت کریں، کیوں؟ یہ اللہ کی امانت ہے. اللہ نے اس کے ذریعے سے ہماری ایک فطری جو ہے ضرورت کو پورا کر دیا. عورت کو صرف جنسی کھلونا نہ سمجھیں جو عام طور سے ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے. بیوی راہ خدا پر چلنے کے لیے بہترین مددگار ثابت ہو سکتی ہے. دین خدا کا راستہ، حق کا راستہ کٹھن ہے. اکیلے چلتے چلتے دم گھٹنے لگتا ہے، تھک جاتے ہیں، ہانپنے لگتے، ساتھی کی ضرورت ہے. ایک مقصد شادی کا یہ قرار دیا گیا ہے. شادی کے دوسرے دن، جس دن جو ہے مولا کائنات کی شادی ہوئی، شادی کے دوسرے دن پیغمبر جب آئے ہیں علی و فاطمہ کے گھر، تو پیغمبر نے علی سے وہ سوال کر لیا جو عام طور سے ہمارے معاشرے میں یہ جو ہے سسر داماد سے نہیں کرتا، باپ بیٹے سے نہیں کرتا، دوست سے کرتے. عموماً عام طور سے دوست کرتے، کیونکہ ہمارے ہاں شادی کا تصور، بیوی کا تصور کچھ اور ہے. پیغمبر نے سوال کیا، علی تم نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ عموماً یہ سوال کون کرتا ہے؟ دوست کرتے ہیں. یہ جو ہے بھابھی تمہیں کیسی لگی؟ اور جو ہم لوگوں کا جو ہے وہ جواب بھی ہوتا ہے وہ اسی طرح کا ہوتا ہے. لیکن یہاں پر سسر داماد سے کر رہا ہے، پیغمبر اپنے داماد سے کر رہے ہیں، علی تم نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ کیسا پایا کہ جواب جو مولا نے دیا ہے بڑا عجیب، فرماتے ہیں نعم العون علی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت کی راہ میں فاطمہ کو بہترین مددگار پایا میں نے. یعنی علی کو بھی مددگار کی ضرورت ہے. علی امیر المومنین، مشکل کشا. اطاعت خدا کا راستہ بڑا کٹھن ہے، اس راستے پہ چلنے کے لیے مددگار کی ضرورت ہے. ایک بیوی مل گئی، گھر میں بیوی آ گئی، کنیز نہیں آئی ہے، جنسی کھلونا نہیں آیا ہے. اللہ کی امانت ہے جو راہ خدا میں ہماری مددگار، اس کی خدمت کر رہے ہیں، اس کی یہ جو ہے کیا کہتے ہیں ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں. یہ خدمت، یہ عمل نہ صرف یہ کہ ہمیں خدا کی یاد سے غافل نہیں کرتا ہے بلکہ ہمیں خدا کی اور یاد دلاتا ہے. تو دنیا مذموم کب ہے؟ دنیا قابل نفرت کب ہے؟ دنیا قابل نفرت اس وقت ہے جب ہم دنیا کو یہ جو ہے مقصد سمجھ بیٹھے. لیکن اگر دنیا کو یہ جو ہے وسیلہ اگر سمجھ لیں تو یہی دنیا ہمیں خدا سے قریب کر دیتی ہے. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ من تبصر بالدنیا بصرت ہو ومن ابصر الیہا اعمت ہو. چھوٹا سا جملہ ہے مگر اپنے اندر بہت معنی لیے ہوئے ہے. دنیا کو آپ کس نقطے سے نگاہ سے دیکھ رہے ہیں؟ دنیا میں خیرہ ہو گئے ہیں یا دنیا کے ذریعے سے کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں اگر دنیا کو کوئی جو ہے وسیلہ بنا دے یہ جو ہے بصیرت کے لیے تو دنیا اسے جو ہے بصیرت عطا کرتی ہے. لیکن اگر کوئی دنیا میں اگر خیرہ ہو جائے تو دنیا اسے اندھا بنا دیتی ہے. من ابصر الیہا. دیکھیے چشمہ ہے نا، دنیا کو اگر ہم چشمے سے مثال دینا چاہیں، یہ چشمہ ہے، اس چشمے کو اگر ہم نے یہ جو ہے ذریعہ بنایا دیکھنے کا، چشمے کے ذریعے دیکھ رہے ہیں ساری چیزیں، کتاب پڑھ سکتے ہیں، لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں، روشنی مل رہی ہے، یہ جو ہے بصیرت مل رہی ہے. لیکن اگر میں چشمہ اتار کے شیشے ہی کو گھورنے لگوں، اگر چشمہ اتار کے شیشے کو گھورنے لگوں، نتیجہ کیا ہوگا؟ جتنی روشنی ہے وہ اور بھی کم ہو جائے گی. اگر چشمے کو ذریعہ بنا رہے ہیں تو ہمیں چشمہ روشنی عطا کرے گا، اور اگر چشمے کو مقصد بنا دیا چشمہ ہمیں اندھا کر دے گا. یہی حال ہے دنیا کا. اگر دنیا کو ذریعہ بنایا ہے خدا تک پہنچنے کا، دنیا ہمیں جو ہے بصیرت عطا کرے گی. لیکن اگر خیرہ ہو گئے دنیا میں، جو چیز دنیا کی بری ہے وہ خیرگی بری ہے. زہد کا نام بہت سنا ہوگا آپ نے، فلاں صاحب بڑے زاہد ہیں، یعنی کیا مطلب؟ پھٹیچر ہیں. پھٹیچر ہونا
یہ معنی زہد کا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ انسان پھٹا پرانا کپڑا پہنے ہے، روکھی سوکھی کھاتا ہے، مگر دنیا پرست ہے، زاہد نہیں ہے. اور ممکن ہے کہ انسان عالیشان گاڑی میں بیٹھتا ہے، بہترین گھر میں رہتا ہے، بہترین کپڑا پہنتا ہے، مگر زاہد ہے. یہ جو ہے مرزا شیرازی ایک مرجع تقلید گزرے ہیں، بڑے عظیم مرجع تقلید. وہ مرجع جو دین شناس بھی تھا اور دنیا شناس بھی تھا، فقیہ بھی تھا، اور حالات زمانہ پر اس کی گہری یہ جو ہے نگاہ تھی. وہ دور ہے جب ہندوستان کے اوپر انگریزوں کی حکومت ہم کا توتی بول رہا ہے. مرجع کی نگاہ میں ہے کہ کس طرح سے ہندوستان جو ہے انگریزوں کا غلام بنا تھا. ان کو معلوم ہے، پوری تاریخ ہسٹری معلوم ہے. وہی تاریخ دہرائی جا رہی ہے ایران کے اندر، وہی تاریخ ایران میں دہرائی جا رہی ہے. انگریز کیسے آئے تھے؟ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے آئے تھے نا، تجارت کے بہانے آئے تھے. یہ جو ہے بزنس کے لیے آئے تھے، بزنس کے بہانے داخل ہوئے ہندوستان میں، پورے ہندوستان پہ قبضہ. آرمی فوج تو بعد میں آئی ہے، پہلے تو حکومت انہوں نے کی ہے. یہی نقشہ تیار ہو گیا ایران کے لیے. انگلینڈ کی کمپنی، تمباکو کی کمپنی، اس نے پورے تمباکو کا کاروبار پورے کا پورا انحصار اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور اس ذریعے سے وہ اڈا اپنا بنا رہے تھے. مرزا شیرازی بھاپ گئے ان کے نیتوں کو، کیونکہ مرجع بیدار ہوتا ہے نا، بصیر ہے. نگاہیں اس کی بہت یہ جو ہے وسیع ہوتی ہیں، وسیع افق میں دیکھتا ہے چیزوں کو. مرزا شیرازی نے دیکھا حکومت کو سمجھا رہے، حکومت کے سمجھ میں نہیں آ رہا. وہ تو یہ سمجھ رہے ہیں یہ انویسٹ کر رہے ہیں ہمارے یہاں. ہوتا ہے نا، آج بھی بڑے خوش ہوتے ہیں کہ باہر کی کمپنیاں آ رہی ہیں، انویسٹ ہو رہا ہے ہمارے، ہمارا ملک ترقی کرے، ہمارا ملک آگے بڑھے گا. آج کل ہمارے ہندوستان میں کافی ہنگامہ چل رہا ہے. ایف ڈی آئی فارن کے لوگ آئیں گے. یہ جو ہے وال مارٹ جا رہی ہے، اور کون جا رہے ہیں، بڑا ہنگامہ ہے. کچھ مخالف ہیں، کچھ موافق ہیں. باتوں کی نگاہیں یہ ہیں، لیکن حقیقت میں پس پردہ کیا چیز ہے؟ یہ ملک کی ترقی کا منصوبہ ہے یا ملک کو غلام بنانے کا منصوبہ ہے؟ مرزا شیرازی نے بھاپ لیا دوسری ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں بننے جا رہی ہے. مرزا شیرازی حکومت کو سمجھا رہے، حکومت ماننے کو تیار نہیں ہے. آخر میں مرزا شیرازی نے فتوے کی طاقت دکھائی. مرزا شاہ نے فتویٰ دے دیا، الیوم استعمال و تتن حرام، آج کے دن سے تمباکو حرام ہے اور جنگ امام زمانہ سے. جنگ امام زمانہ سے مرزا شیرازی کا حکم آ گیا. سارے حقے توڑ دیے گئے، چلمیں توڑ دی گئی. جب عادی تھے حقے کے بغیر ان کا کھانا ہضم نہیں ہوتا تھا، نیند جنہیں نہیں آتی تھی، سب نے توڑ دیا. یہاں تک کہ شاہ کے محل میں بھی ٹوٹ گیا. ملکہ نے حکم دیا سارے حقے توڑ دیے گئے. ناصر الدین شاہ کا زمانہ ہے، جب وہ آتا ہے گھر میں محل میں آیا ہے، حقہ مانگا، جواب ملا کہ حقے سب ٹوٹ گئے. کس کے حکم سے؟ کہ جو ہے ملکہ عالیہ نے حکم دیا ہے. طلب کیا گیا ملکہ کو کہ کیا میں سن رہا ہوں، آپ نے کس کی اجازت سے، کس کے حکم سے یہ کام کیا ہے؟ جواب دیتی ہے، بڑا خوبصورت جواب ہے، اسی کے حکم سے جس نے ہمیں آپ کے لیے حلال کیا. ہم تو حرام دینا آپ کے لیے، جس شریعت کی روح سے ہم آپ کے لیے حلال ہوئے ہیں، اسی شریعت کے یہ جو ہے مرجع تقلید نے، عالم زمانہ نے حکم دیا ہے تمباکو حرام، ہم نے سارے حقے توڑوا دیے. اب جب لوگوں نے تمباکو کا استعمال ہی بند کر دیا تو کمپنی ظاہر سی بات ہے اس کو تو جانا ہی جانا ہے. رخصت ہو گئی کمپنی. واحد ملک اس علاقے کا ایران تھا جس پر برطانیہ کا قبضہ نہ ہو سکا. سارے اطراف کے ممالک پر قبضہ ہو گیا تھا، واحد ملک رہ گیا جو آخر تک یہ جو ہے براہ راست اثر سے آزاد ہے. البتہ بالواسطہ اثرات ان کے رہے، ان کا الگ سے بحث ہے. یہ مرزا شیرازی ایک بڑے بزنس مین باپ کے بیٹے ہیں. ان کے باپ بہت بڑے بزنس مین تھے، بہت بڑے تاجر تھے ان کے والد. ان کے یہاں بہترین حویلی، بہترین کارپیٹ سب لگا ہوا ہے. ان کے ایک دوست تھے جو بہت ہی بیچارے معمولی زندگی بسر کرتے تھے، سادہ سا لباس، سادہ سا گھر. وہ روز آ کر کے ان کو جو ہے نصیحتیں کرتے تھے کہ مرزا یہ دنیا داری میں نہ پڑو، یہ گھر، یہ جو ہے قالین، یہ کارپیٹ تمہیں زیب نہیں دیتا، تم مر جائے وقت ہو، تمہیں زاہدانہ زندگی بسر کرنی چاہیے. روز آ کر کے ان کو قصہ سنایا کرتے تھے، چپچاپ سن لیتے تھے. بہرحال ایک انسان مومن دوسری کی باتوں کو بھی سنتا ہے، فقط اپنی سناتا نہیں. ہم لوگوں کی مشکل یہ ہے کہ ہم سنانا چاہتے ہیں، سننے کو تیار کبھی
بہت ساری مشکلیں ہمارے سماج میں اسی لیے ہیں کہ ہم سننے کو کسی کے تیار نہیں ہے، سنانا چاہتا ہے، سن لو پہلے اس کے بعد سناؤ۔ سناتے کہ مرزا سنتے روز آتے تھے، تقریر کرتے تھے، چلے جاتے تھے، چائے وغیرہ پی پا کے چلے جایا کرتے تھے۔ ایک دن مرزا آئے اور مرزا شیرازی کو تبلیغ کرنے کے لیے، نصیحت کرنے کے لیے ایک عصا لے کے آتے، چھڑی لے کے آتے تھے، کونے میں رکھ دی تھی۔ مرزا نے اپنے نوکر کو اشارہ کیا، چھڑی چھپا دو۔ چھڑی چھپا دی انہوں نے، عصا چھپا دیا۔ اب جب یہ اپنی تقریر کر کے روزانہ کی طرح سے یہ جو ہے زہد کی دعوت دے کے نصیحت کر کے جانے لگے تو چھڑی غائب کہ میری چھڑی کیا ہوئی، میرا عصا کیا ہو؟ مرزا نے کہا ہوگا کہیں یہی۔ نہیں کہاں چلے گئی؟ ادھر دیکھا ادھر دیکھا، جب مل نہیں رہا آہستہ 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 غصہ آنے لگا، آواز بلند ہونے لگی۔ ارے بھائی ہندوستان سے تحفے میں آئی تھی، سندل کی چھڑی تھی، آپ نوز کی چھڑی تھی، پتہ نہیں کاہے کی چھڑی تھی، اس کے فضائل و مناقب بیان ہونے لگے۔ جب غصہ اپنے اوج پہ پہنچ گیا تو مرزا نے نوکر سے کہا چھڑی لا کے دے دو، اور چھڑی دے کر کہا تم روز مجھے زہد کی نصیحت دیا کرتے تھے، نہ ہونے کا نام زہد نہیں ہے، دل بستگی نہ رکھنے کا نام زہد ہے۔ ایک چھڑی تمہاری غائب ہو گئی، تم پریشان ہو گئے، اگر میرے پورے گھر میں آگ لگ جائے خدا کی قسم مجھے اتنا افسوس نہ ہوگا جتنا تمہیں ایک چھڑی کے کھو جانے کا افسوس ہوا۔ زہد یہ ہے کہ جو مل گیا اس پر اتراؤ نہیں، چلا گیا تو غم مت کرو۔ بزنس میں فائدہ ہو گیا تو اتراؤ نہیں، گھاٹا ہو گیا تو ہارٹ فیل نہ ہو گیا تو ہو گیا، مل گیا تو مل گیا، ملا تو اللہ کی امانت، گیا تو اس کی امانت، ہمارا کیا ہے؟ یہ سارا ٹینشن دور ہو جائے، ٹینشن، ڈپریشن، بدن کتنے شن جو آ گئے ہیں، ہاں ہے نا، جس کو دیکھو کچھ نہ کچھ ایک آدھ گولی کھا رہا ہے۔ کیا بات ہے بھائی؟ ساری وجہ یہ ہے کہ ہم نے دنیا کو یہ جو ہے ملکیت سمجھ رکھا ہے، امانت نہیں سمجھا ہے۔ اگر ہم دنیا کو امانت سمجھ لیں، ملکیت نہ سمجھیں، سب کچھ ہونے کے باوجود دل بستگی نہیں ہونا چاہیے۔ دل بستگی اگر ہے تو زہد نہیں ہے، اور اگر دل بستگی نہیں ہے تو زہد ہے، چاہے کتنی اچھا گھر، ٹھیک ہے اللہ نے دیا ہے، حلال طریقے سے ہم نے کمایا، جو ہمارے اوپر واجبات ہیں، فرائض ہیں، غریبوں کی دستگیری سب کچھ کرتے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی ہے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کسی دن چھوڑنا پڑے اسے تو آسانی سے چھوڑ دیں گے۔ لا تفرحوا ما آتاکم، قرآن کہتا ہے۔ زہد یہ ہے کہ الزہد کلہ بین الکلمتین من القرآن، ولا فرماتے ہیں زہد قرآن کے دو جملوں کے درمیان ایک ہے لا تفرحوا ما آتاکم، جو خدا نے دیا اتراؤ نہیں، گھمنڈ نہ آ جائے، غرور نہ ہو جائے، میری گاڑی، مقابلہ نہیں کہ تمہاری گاڑی اور میری گاڑی، نہیں، گاڑی کیا ہے، گاڑی اترانے کی چیز نہیں ہے۔ تو اگر ہم نے اس کو ملکیت نہیں سمجھا ہے، مقصد نہیں سمجھا ہے، وسیلہ اگر سمجھا ہے، نعمت خدا سے فائدہ اٹھانا ہی ہمیں خدا کی یاد بھی دلا سکتا ہے۔ ایک دفعہ ہم نعمت خدا سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، نعمت سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ جو ہے منعم کو یاد بھی کرتے ہیں جس نے نعمتیں دی ہیں۔ قرآن کہتا ہے افرأیتم الماء الذی تشربون انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، یہ جو پانی تم پیتے ہو، پانی تو پی لیا، پانی نعمت ہے نا، پانی پینے کے وقت غور بھی تو کرو کہ پانی آیا کہاں سے، پانی کتنی بڑی نعمت ہے، اور یہ نعمت دی کس نے ہے؟ جب تم پانی پیتے افرأیتم الماء الذی انتم تشربون، یہ پانی جو تم پیتے ہو کبھی تم نے غور کیا یہ پانی تم نے نازل کیا آسمان سے یا ہم نے نازل کیا؟ کس نے نازل کیا؟ اس کے بعد لو نشاء جعلناہ اجاجا افلا تشکرون، یہ پانی نازل کرنے کے بعد اگر اس پانی کو ہم کڑوا بنا دیتے تو تمہارا کیا حشر ہوتا؟ سمندر کا پانی بھی تو ہے نا، پی سکتے ہیں۔ پانی کو کس نے نازل کیا؟ اس پانی کو شیریں کس نے بنایا؟ پینے سے پیتے وقت اگر اسے بھی تو یاد کر لو، اگر پیتے وقت انسان اس بات کو یاد کر لے تو کبھی 6 مہینے کے بچے پر پانی بند نہیں کرے گا، کبھی پانی بند نہیں کرے گا، کہ پانی ہماری ملکیت نہیں ہے، پانی تو اس کی عطا ہے، پانی اس کی امانت ہے، پانی سے لطف اندوز بھی ہوگا، ساتھ میں خدا کی تسبیح بھی پڑھتا جائے گا۔
ساتھ میں خدا کی تصویر، مناظر قدرت کو دیکھنے گئے، یہ جو ہے چلے گئے نیاگرا فال دیکھنے کے لیے، واہ واہ کتنا حسین ہے، کتنا خوبصورت ہے۔ نیاگرا فال کی تعریف کر رہے ہو، مصنوع کی تعریف کرو گے اور صانع کی تعریف بھول جاؤ گے؟ ارے جب تاج محل کی تعریف ہوتی ہے، تاج محل کے بنانے والے کی بھی تعریف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ نیاگرا فال کو دیکھ کر کے مسحور ہو گئے، مسحور ہونے کے بعد اس وادی میں جا کے گناہ کرو گے یا اللہ کا سجدہ کرو گے؟ وہ کتنا عظیم مالک ہے جس نے نیاگرا فال کو بنایا ہے۔ مصنوع کو دیکھ کر کے صانع کی تو یاد آنا چاہیے نا۔ ایوارڈ دیا جاتا ہے، فنکاروں کو ایوارڈ دیا جاتا ہے نا، جس نے فلاں چیز بنائی انعام دیا۔ اللہ کا ایوارڈ کہاں گیا؟ اتنی ساری کائنات اس نے بنائی، اتنی ساری نعمتیں اس نے خلق کی، یہ کیسی یہ جو ہے ستم ظریفی ہے کہ مصنوع کو تو یاد کرتے ہیں مگر صانع کو فراموش کر دیتے ہیں۔ اگر صانع کو فراموش کر کے مصنوع کی یاد کی جائے، خالق جو خدا ہے اس دنیا کا، اسے فراموش کر کے اگر دنیا کے لذتوں سے فائدہ اٹھایا جائے، یہ مذموم ہے۔ لیکن اگر دنیا کی نعمتوں سے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میں اس کی حمد بھی کرتے جا رہے ہیں، حمد اس خدا کی جس نے ہمیں پانی دیا، حمد اس خدا کی جس نے ہمیں کھانا دیا، حمد اس خدا کی جس نے ہمیں عقل دیا، حمد اس خدا کی جس نے ہمیں ہاتھ دیا، حمد اس خدا کی بیمار ہو گئے، ہارٹ اٹیک ہو گیا، ایک مخلص ڈاکٹر مل گیا، اس نے ہمیں شفا بخش دی، اخلاص کے ساتھ ہمارا علاج کیا، کتنا اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جس ڈاکٹر نے بیمار دل کو شفا دے دی اس کا تو شکریہ، اور جس خالق نے دل بنایا تھا اس کے لیے اس کا بھی کوئی حق ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی فیس اس کی بھی ہے کہ نہیں ہے؟ کیا دیا اسے؟ ایک آپریشن جب کرتا ہے ڈاکٹر، کتنی بڑی فیس دیتے ہیں، کتنے $1,00,000 دیتے ہیں؟ اس خالق نے جو تمہیں دل بنا کے بالکل تر و تازہ شاداب دل عطا کیا تھا، اسے کیا دیا؟ اور دل ہی نہیں دیا، جتنی چیزوں کو دیکھتے چلے جائیں، اس نے اس ڈاکٹر کو بھی پیدا کیا جس نے آپ کے دل کو یہ جو ہے ریپیئر کیا ہے۔ یہ جو ہے ریپیئر کرنے والے کی اتنی قیمت، اور بنانے والے کی قیمت کچھ نہیں ہے۔ انسان اگر اس کو بھی ساتھ ساتھ یاد رکھتا جائے تو یہ دنیا کبھی غفلت کی طرف نہیں لے جائے گی، یہ دنیا انسان کو خدا کی طرف لے جائے گی۔ سب کچھ ہے، دولت، علم، ٹیکنالوجی، سائنس، ساری ترقیاں، ہر چیز منع نہیں ہے، کچھ نہیں منع ہے، لیکن ساتھ ساتھ خدا کو اگر یاد رکھتے چلے جائیں تو ساری چیز۔ اہل بیت کی ثقافت یہی تھی، اہل بیت کی تعلیمات یہی تھی۔ ہر عمل اہل بیت کا، حکومت اگر قبول کرتے تھے تو خدا کے لیے، ٹھکراتے تھے خدا کے لیے، جنگ کرتے تھے خدا کے لیے، صلح کرتے تھے خدا کے لیے۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ایک نمونہ، جنگ جمل سنیے آپ لوگوں نے، لیکن میں جنگ جمل کو اس طرح سے نہیں پیش کروں جیسے آپ سنتے آئے ہیں، جو اس میں سبق ہے جنگ جمل میں اسے پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ خوب جنگ جمل میں صورتحال کیا ہے؟ مولا کی فوج طاقتور ہے، مقابل میں کمزور ہے۔ مولا عموماً جب دو ملک آپس میں ٹکراتے ہیں، ایک کے پاس طاقت ہے ایک کمزور ہے، تو جنگ کی طرف مائل کون ہوتا ہے؟ طاقتور۔ اور جنگ سے روکنے کی کوشش کون کرتا ہے؟ کمزور۔ جب حملہ ہو جاتا ہے کبھی تو یہ جو ہے UN اور یہ جو ہے سیکورٹی کونسل وغیرہ چکر کون لگانے کی کوشش کرتا ہے؟ بھائی جنگ بندی ہو جائے۔ جنگ بندی کون؟ جو کمزور پڑ رہا ہوتا ہے، طاقتور نہیں سوچ رہا ہے کام تمام کر دو، یہ ہوتا ہے نا۔ یہاں معاملہ بالکل الٹا ہے، کیونکہ یہاں جنگ اپنی طاقت کی نمائش کے لیے نہیں کی جاتی، کبھی تلوار اپنی طاقت کی نمائش کے لیے نہیں، تلوار نکلے گی تو خدا کے لیے اور نیام میں رکھی رہے گی تو خدا کے لیے۔ لوگ تعجب کرتے کیسے ممکن ہے جو علی فاتح خیبر تھا، اتنے سارے مظالم اس کے اوپر ہو گئے، اس نے تلوار نیام سے نہیں نکالی؟ وہ بھول جاتے ہیں کہ علی نے کبھی تلوار اپنے لیے نکالی ہی نہیں تھی، تلوار نکالا تو خدا کے لیے، نیام میں رکھا تو خدا کے لیے۔
جنگ جمل ہے، باغیوں کا مجمع ہے، سرکش افراد ہیں جو حکومت جائز حکومت کے خلاف آ گئے ہیں. یعنی علی کی حکومت سے زیادہ جائز حکومت دنیا میں تصور نہیں کی جا سکتی ہے. آپ جس نوعیت کی حکومت کے قائل ہوں، ہر لحاظ سے، جمہوریت کے قائل ہیں تو بھی، حکومت الہی کے قائل ہیں تو بھی، اللہ نے انہیں منصب دیا. عوام ان کے دروازے تک آئے، کنونسنگ کرنے یہ نہیں گئے تھے، ان کے دروازے پہ اجماع کے ساتھ ان کے دروازے پر آئے تھے. ان سے زیادہ جائز حکومت دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی. اس حکومت کو ختم کرنے کے لیے کچھ باغی افراد آ گئے، تعداد بھی کم ہے ان کی، مولا کی تعداد زیادہ ہے. ایک دفعہ حملہ کر کے سب کا کام تمام کر کے ہمیشہ کے لیے فتنے کو ختم کر دیں، حکومت مضبوط ہو جائے گی. مولا جنگ نہیں چاہتے اس لیے کمزور ہیں. کمزور نہیں ہے مولا، پوری طاقت ہے ان کے پاس، اور بعد میں ثابت بھی کر دیا. پیغام پہ پیغام دیتے ہیں، میں جنگ کیوں کرتے ہو، بات کریں، گفتگو کریں، سمجھو بات کیا ہے، تمہارا اعتراض کیا ہے. نہیں مانتے. بالکل جنگ کی تیاری ہو چکی، پہل ادھر سے ہوئی ہے. بصرے پر پہلے حملہ ان لوگوں نے کیا ہے، مولا کے گورنر کو انہوں نے مارا ہے، بیت المال کو بصرے میں پورا یہ جو ہے لوٹ لیا ہے ان لوگوں نے. پھر بھی مولا چاہتے جنگ نہ ہو. آخر میں بھی مولا نے اپنے اصحاب میں سے ایک شخص سے کہا، کون ہے جو قرآن جانتا ہے، اور جائے ان لوگوں کو سمجھائے، قرآن کو لے کر کے ہاتھ میں جاؤ، قرآن کو لے کر کے جاؤ کہ آؤ اس قرآن کی روشنی میں بات کریں. ایک شخص تیار ہوتا ہے، مولا میں، قیمت چکانی پڑے گی. مولا جانتے ہیں یہ لوگ کیا کریں گے، یہ جانور ہیں، وحشی ہیں، مگر اتمام حجت تو کرنا ہے نا، کہ تمہاری زندگی خطرے میں، کا مولا ہونے دیجئے، میں آپ کا پیغام پہنچانے کے لیے اپنی زندگی کو قربان کرنے کو تیار ہوں. یہ شخص آتا ہے، دونوں فوجوں کے درمیان کھڑا ہو گیا، قرآن کو اٹھایا، داہنے ہاتھ میں قرآن کو اٹھایا. جیسے ہی داہنے ہاتھ میں قرآن کو اٹھایا، تلوار مار کے اس کا داہنا ہاتھ کاٹ دیا. بالکل کربلا والی شکل ہے. اس نے فوراً قرآن کو بائیں ہاتھ سے پکڑ لیا، بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا. اس نے فوراً قرآن کو اپنے دانتوں سے پکڑ لیا، تیروں سے چھلنی کر کے اس کا وجود ختم کر. اس کے بعد جنگ ہوئی ہے. جنگ کا کیا انجام ہوا؟ جمل والے ہار گئے، مولا کی فوج جیت گئی. فاتح فوج کیا کرتی ہے؟ خوشی کے شادیانے بجاتی ہے نا. شکست خوردہ لوگ روتے ہیں، فاتح خوشی کے شادیانے بچاتے ہیں، خوشیاں مگر یہاں عجب منظر دیکھا. مولا کائنات جنگ کے بعد مقتولین جمل کے سرہانے آ کر کے رو رہے ہیں، آخر کیوں یہ جہنم میں چلے گئے. مولا کو اپنے دشمنوں کا بھی جہنم میں جانا گوارا نہیں ہے. ساری کوشش کی جہنم سے بچانے کی، مگر یہ اپنے قدموں سے جہنم کی طرف دوڑ کے چلے گئے. مولا آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں، یہ جہنم میں کیوں چلے گئے. یہ بھی ایک حکومت ہے، یہ بھی ایک فوج ہے، یہ بھی ایک جنگ ہے، لیکن سب کچھ کاہے کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. ہر عمل اللہ کے لیے. امام حسین کا بھی کربلا میں یہی ہے سارا عمل. جو زبان سے جملے بھی نکلتے ہیں نا، وہ جملے اپنے لیے نہیں ہیں، وہ جملے ہیں ہدایت کے لیے، تاکہ یہ راہ خدا پہ آ جائے. جس وقت حر نے راستہ روکا ہے امام کا اور لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا ہے، اس وقت امام نے کیا کہا اور اس سے پہلے امام کا عمل کیا تھا. امام جان رہے یہ فوج جو آ رہی ہے کون ہے؟ دشمن کی فوج ہے نا، یہ دشمن کی فوج ہے. آج دنیا میں بڑی معقول بات یہ مانی جاتی ہے کہ دشمن کا اقتصادی محاصرہ کر لیا جائے، رسد دشمن کی کاٹ دینا. یہ آج دنیا میں جو ہے مقبول اور مانی ہوئی چیز ہے. یہ جو ہے رسد دشمن کو پہنچاتا کون ہے؟ یہ حسین کی ذات ہے. حر کا لشکر سامنے ہے، زبانیں باہر نکلی ہوئی ہیں، پیاس سے ہلاک ہوا چاہتے ہیں. اگر امام حسین انہیں مارنے کی ضرورت نہیں، فقط انہیں پانی نہ دے، اپنا پانی، ان کا پانی بند نہیں کر رہے ہیں، اپنا، کیونکہ وہاں پانی موجود نہیں ہے، جو کچھ پانی حسین کے پاس ہے. اگر حسین اپنا پانی انہیں نہ پلائیں، یہ فوج خود بخود ختم ہو جائے گی. کون سی فوج ہے؟ یہ وہی فوج ہے جو علی اصغر کو ایک قطرہ پانی نہ پلائے گی. یہ وہی فوج ہے جو علی اکبر کے سینے کے اوپر برچھی مارے گی. یہ وہ فوج ہے جو عباس کے شانے قلم کرے گی.
حسین نے جب ان کو دیکھا کہ ان کی زبانیں خشک ہیں، نزدیک ہے کہ ہلاک ہو جائیں، بھیا عباس انہیں پانی پلا دو، بھیا عباس انہیں پانی پلا دو۔ دیکھو بھیا، صرف انسانوں پر اکتفا نہ کرنا، ان کے جانوروں کو بھی پانی پلا دینا۔ دیکھو بھیا، جانور ایک دفعہ میں سیراب نہیں ہوتے ہیں، جب تک وہ خود سے پانی کے پاس سے ہٹ نہ جائیں اس وقت تک تم پانی کو ہٹانا نہیں ان کے پاس سے۔ حسین یہ عمل دکھا چکے ہیں، اس کے بعد پانی انہیں پینے کے بعد پھر حسین کا راستہ روک رہا ہے، نہیں آپ آگے نہیں جا سکتے، لجام فرس پہ ہاتھ ڈال دیا۔ ایک جملہ حسین نے کہا ہے، بظاہر لگتا ہے کہ غصے میں کہا ہوا جملہ، نہیں، غصے کا جملہ نہیں ہے، حکمت میں ڈوبا ہوا جملہ ہے۔ ہر تیری یہ مجال، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ بہت سوچا سمجھا جملہ ہے حسین کا۔ حسین آخر دم تک چاہتے ہیں نا، جو ہدایت پا سکتا ہے اسے ہدایت مل جائے۔ حسین کو معلوم ہے کہ ہر کے دل میں حسین کی ماں کا احترام ہے، حسین کی ماں کی عظمت ہے۔ اس وقت یہ غفلت میں ہے، حسین کے مقابلے میں آ گیا ہے۔ امام کہتے ہیں ہر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ ہر کی ماں کا نام اس لیے لیا ہے تاکہ ہر کے دل میں حسین کی ماں کا نام بیدار ہو جائے کہ ہر تو کس کے مقابلے میں کھڑا ہے، جانتا ہے تو فرزند زہرا کے مقابلے میں کھڑا ہے۔ اور حسین کا جملہ کام کر بھی گیا۔ ہر نے جواب میں کیا کہا؟ مولا آپ نے تو میری ماں کا نام لے لیا، مگر میں کیا کروں؟ کوئی اور ہوتا تو میں بھی اس کی ماں کا نام لیتا، لیکن میں آپ کی ماں کا نام نہیں لے سکتا ہوں۔ آپ کی ماں وہ عظیم خاتون ہیں، بغیر وضو جس کا نام بھی زبان پہ نہیں لایا جا سکتا۔ حسین کا جملہ اپنا کام کر گیا ہے۔ حسین ہر کے دل پہ چوٹ پڑ چکی ہے کہ ہر تو کیا کر رہا ہے، تو کدھر جا رہا ہے، کس کے مقابلے میں ہے۔ یہاں تک کہ جب شب عاشور آئی ہے تو حسین کے جملہ اب اپنے اوج پر پہنچ گیا ہے۔ جب ہر کو یقین ہو گیا کہ اب حسین کے ساتھ کل جنگ ہونا ہی ہونا ہے، ہر بے چین ہے، ہر پریشان ہے، فرزند زہرا سے جنگ کریں گے، نواسہ رسول سے جنگ کریں گے، بے چین ہے ہر کا غلام جب یہ دیکھتا ہے کہ میرا آقا بے چینی کے ساتھ خیمے میں ٹہل رہا ہے، اسے خیال گزرا کہ شاید میرا آقا پیاسا ہے۔ ایک کوزے میں پانی بھر کر کے ہر کے سامنے لاتا ہے کہ ہر پانی پی لے۔ ہر نے کاسے کو لے لیا، تھوڑی دیر تک پانی کو دیکھتا رہا، تھوڑی دیر تک ہر پانی کو دیکھتا رہا، اس کے بعد سارا پانی زمین پر بہا دیا۔ مقتل میں اتنا ہی ہے، ہر کو پانی میں کیا نظر آیا یہ مقاتل میں نہیں ہے، لیکن آپ تصور تو کر سکتے ہیں نا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے جب ہر نے پانی کو دیکھا تو پانی میں حسین کے ننھے ننھے بچوں کی بلکتی ہوئی تصویر نظر آنے لگی۔ اے ہر تو پانی پی رہا ہے اور ہم یہاں پیاس سے ہلاک ہو رہے ہیں۔ اجرکم اللہ، ہر نے پانی پھینکا۔ جب ہر کے غلام نے یہ منظر دیکھا تو ہر کے بھائی کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا آج میں تمہارے بھائی کا بڑا عجیب عالم دیکھ رہا ہوں، بے چینی کے ساتھ خیمے میں ٹہل رہے، میں نے پانی دیا، پینے کے بجائے اسے زمین پر پھینک دیا۔ ہر کا بھائی آیا، آ کے کہنے لگا بھیا یہ میں کیا سن رہا ہوں، یہ تمہاری یہ حالت کیوں ہے، یہ اضطراب، یہ بے چینی، یہ پریشانی کا سبب کیا ہے؟ عزیزو، بعض سوالات وہ ہوتے ہیں جن کا جواب لفظوں میں دینا مشکل ہوتا ہے۔ ہر نے ایک دفعہ بھائی کا ہاتھ پکڑا، خیمے سے باہر آیا، آ کے خیام حسینی کے پیچھے کھڑا ہو گیا کہ بھیا تم میرے اضطراب کی وجہ جاننا چاہتے ہو، میری پریشانی کا سبب جاننا چاہتے ہو، غور سے سنو، تمہیں اپنا جواب مل جائے گا۔ ہر کے بھائی نے جب غور سے سنا تو ہر نے پوچھا کوئی آواز تمہارے کانوں میں آ رہی ہے، کچھ سنائی دے رہا ہے؟ ہر کا بھائی کہتا ہے ہاں بھیا، ایک آواز مسلسل میرے کانوں سے ٹکرا رہی ہے۔ کہ بھیا کیا سنا؟ کہ بھیا حسین کے خیموں سے ننھے ننھے بچوں کی الاتش، ہائے پیاس کی آوازیں آ رہی ہیں۔ کہ بھیا انہیں پہچانا یہ کون ہے؟ یہ وہی ہے نا جب ہمارا پورا لشکر پیاس سے ہلاک ہو رہا تھا، انہوں نے انسانوں کو نہیں ہمارے جانوروں تک کو پانی پلایا۔ بھیا یہ کہاں کا انصاف، آج ہمارے جانور تک پانی پی رہے ہیں لیکن رسول کا نواسا، اس کے ننھے ننھے بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ اجرکم اللہ،
شب عاشور تمام ہوئی، صبح عاشورہ نمودار ہو گئی، اب حر کا اضطراب اطمینان میں تبدیل ہونے جا رہا ہے۔ حر نے فیصلہ کر لیا لشکر عمر سعد کو چھوڑ کر کے لشکر حسین کی طرف جانا ہے، سرداری کو چھوڑ دوں گا، دولت کو چھوڑ دوں گا، اقتدار کو چھوڑ دوں گا، وہاں جاؤں گا جہاں بھوک ہے، جہاں پیاس ہے، لیکن جہاں خدا موجود ہے۔ حر حسین کے خیمے کی طرف آگے آگے آہستہ آہستہ بڑھتا ہے۔ حر کا بیٹا حر کے ساتھ ہے، بعض روایتوں میں ہے کہ غلام اور بھائی بھی ہے کہ کم سے کم باپ اور بیٹے تو ضرور موجود ہیں۔ دونوں آہستہ آہستہ چلتے ہیں، جب ایک حد تک عمر سعد کے خیمے سے فاصلہ ہو گیا، حر رک گیا۔ حر رک گیا، کہا بیٹا ایک کام کرو۔ کہا کیا بابا؟ کہا بیٹا میری آنکھوں پر پٹی باندھ دو۔ کیوں بابا آپ کی آنکھوں پٹی کیوں باندھ دوں؟ کہا بیٹا اب حسین سے آنکھ ملانے کی تاب نہیں ہے۔ ارے میں نہیں حسین کا راستہ روکا تھا، کس طرح سے حسین سے آنکھیں ملاؤں گا؟ اس کے بعد کہتا ہے بیٹا میرے ہاتھوں کو باندھ دو۔ کیوں بابا؟ انہی ہاتھوں سے لجام فرض پہ ہاتھ ڈالا تھا۔ اے عزیزوں، حر اور حر کا بیٹا حسین کی طرف آگے بڑھ رہا ہے۔ ادھر امام حسین کی نگاہ جب حر پہ پڑی، اس کے بیٹے پہ پڑی، مزاج شناس نگاہ امامت پہچان گئی۔ اب یہ وہ حر نہیں ہے، یہ بدلا ہوا حر آ رہا ہے۔ ایک دفعہ آواز دیتے ہیں بھیا عباس، میرے لال علی اکبر، بیٹا قاسم، ارے آگے بڑھو مہمان آ رہا ہے۔ عباس و قاسم و اکبر آگے بڑھے، حر کو لے کر کے امام حسین کی خدمت پہ آئے۔ حر نے آنے کے بعد اپنا سر آقا کے پیروں پہ رکھ دیا، ایک ہی جملہ ہے حلی من توبہ، آقا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اے عزیزو، دعائے کمیل میں ایک جملہ پڑھتے ہیں اللہ کے لیے نا، یا سریع الرضا، اے وہ خدا جو جلدی بندوں سے راضی ہو جاتا ہے، جلدی بندوں کے گناہوں کو معاف کر۔ حسین اسی خدا کے نمائندے ہیں۔ ایک دفعہ حر کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، حر ہم نے معاف کیا، میرے خدا نے معاف کیا، لیکن حر ایک بات کا ملال ہے، ہم بڑے کریم خاندان والے ہیں، تو ہمارے پاس ایسے وقت میں آیا ہے جب تیری ضیافت کے لیے ہمارے خیمے میں قطرہ پانی بھی نہیں ہے۔ اور کہتا آقا میری ضیافت کی آپ پرواہ نہ کریں، مجھے اذن شہادت دے دیں، اب میری ضیافت آپ کے نانا حوض کوثر پہ کریں گے۔ اجازت ملی، پہلے حر کا بیٹا شہید ہوا، اس کے بعد حر جب زخمی ہو کر کے زمین گرم کربلا پہ گرا ہے، حسین کو آواز دی آقا ادرکنی، حسین فوراً حر کے سرہانے پہنچے۔ اللہ رے کیا مقدر ہے حر کا، کیا معراج ہے حر کی۔ حسین حر کے سرہانے زمین کربلا پہ بیٹھ گئے اور حر کا سر اٹھا کر کے اپنے زانوں پہ رکھا۔ اس زانوں کی قیمت کو پہچانے، یہ وہی زانوں ہے جہاں تھوڑی دیر کے بعد شبیہ پیغمبر علی اکبر کا سر ہوگا۔ اللہ رے حر کا مقدر، حسین نے حر کا سر اپنے زانوں پہ رکھا اور رکھنے کے بعد کا حر تیری ماں نے کیا اچھا تیرا نام حر رکھا تھا، وہاں بھی ماں کا نام لیا ہے، یہاں بھی ماں کا نام لیا ہے۔ اے عزیزو، وہاں جب ماں کا نام لیا تھا تو حر نے کیا کہا تھا جواب میں؟ آپ نے میری ماں کا نام لے لیا، میں آپ کی ماں کا نام نہیں لے سکتا ہوں۔ حر نے احترام فاطمہ کیا تھا، فاطمہ کی تعظیم کی تھی۔ یہ خاندان بڑا کریم خاندان ہے، کسی کے احسان کا بدلہ چکائے بغیر نہیں رہتا۔ حر تیرا احسان، تو نے ایسے عالم میں فاطمہ زہرا کا احترام کیا۔ عزیزو، حسین نے حر کو وہ تحفہ دیا جو کربلا کے کسی شہید کو نہ ملا۔ ایک دفعہ جیب سے رومال فاطمہ نکالا، حر کی زخمی پیشانی پہ باندھا، اے حر میری ماں کا یہ تحفہ قبول کر لے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ درخواست ہے، آج پاکستان کراچی میں جو ہے مجلس اعلیٰ میں بم کا دھماکہ ہوا جس میں 3 سے زیادہ افراد شہید ہو گئے ہیں، لہذا ان تمام شہداء کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔
یہ جو ہے لندن میں محترمہ تطہیر فاطمہ نقوی بنت سید دلبر حسین صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ مرحومہ